سپریم کورٹ میں آج وہی ہوا جس کا ذکر میں نے رات کے وی لاگ میں کیا تھا، کیونکہ جب ایک ٹیڑھی اینٹ لگائی جاتی ہے نا تو اس کے اوپر کبھی بھی صحیح دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہی حال آج جب اوپن ہوا وہ جو الیکشن کروانے کے حوالے سے سو موٹو ایکشن کی سماعت جب کھلی تو اسی وقت ہی وہ اعتراضات سامنے آ گئے جن کا ذکر میں نے کل کے وی لاگ میں کیا تھا کہ جناب یہ ایک بہت بڑا متنازع معاملہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ جس طرح سے بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور جس طرح سے مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کی سفارش پہ یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے، اور جس طرح سے ان تینوں چاروں ججز کو اس سو موٹو بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے جن کے اوپر پاکستان کے جمہوریت پسند تمام ایلیمنٹس کو اعتراض رہا ہے۔ جسٹس منیب ہر اس فیصلے میں شامل رہا ہے جو کہ جس کے اوپر بہت ساری لارجلی اس ملک کی پارٹیوں کو اعتراض تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن پر بھی، جسٹس مظاہر نقوی پر بھی، لیکن چیف جسٹس صاحب نہ جانے کیوں کس زوم کا شکار ہیں یا کس ہٹ درمی کا شکار ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اداروں پہ جب بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے سربراہی کرنے کا تو وہ اپنا بیسٹ دکھانے کی بجائے وہ ایسا ایروگنس اور ایسی انا اور ایسا ایک روڈنس دکھاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک انفارچونیٹ ایک بدقسمتی سے ایک ایسی کنٹروورسی شروع ہوتی ہے، ان اینڈڈ کنٹروورسی جس کا پھر کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ جسٹس بندیال صاحب جو تھے وہ جو ان کا پروفائل تھا، ہمارا خیال تھا کہ وہ ایک بہتر چیف جسٹس کے طور پہ جائیں گے، لیکن جس طرح سے وہ اپنے کولیگز کے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح سے سینئر موسٹ جج قاضی عیسیٰ فائز کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، جیسے سردار طارق صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، اسی طرح یہ ایک مطالبہ تھا کہ اگر آپ نے اس سوال کو لے کر آنا تھا، سو موٹو اس پر لینا تھا تو پھر فل کورٹ ایک بلا لیتے، ایک بڑا اس سے بھی بڑا بینچ تشکیل دے دیتے تاکہ تمام لوگوں کی جو ریزرویشنز تھیں ان کے اوپر ان کو بیلنس کیا جا سکتا۔ لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا کہ جسٹس بندیال نے اپنی ہٹ درمی دکھائی، بینچ تشکیل دیا اور پھر اسی بینچ نے بینچ پر اعتراضات لگانے شروع کر دیے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو آج شام مریم نواز نے جو سرگودا میں خطاب کیا ہے، پہلا فیس تو ہماری عدلیہ خود کورٹ کے اندر ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہی ہے، اور جو باقی بچ جائیں گے وہ پھر سیاستدان اتاریں گے ان لوگوں کے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کا ادارہ ہوتا ہے، جس نے تنازعات کو حل کرنا ہوتا ہے، جس نے انصاف دینا ہوتا ہے، اگر اس ادارے کے اندر کنڈکٹ کے حوالے سے اور پریورٹیز کے حوالے سے ناانصافی، انجسٹس بہت نمایاں طور پر نظر آ رہا ہو، اس کی پھر اپنی کریڈیبلٹی مشکوک ہو جاتی ہے۔ آج کی سماعت جو تھی وہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج جس طریقے سے اس کا ایک لیش بیک آپ نے دیکھا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، عوامی جلسوں میں، مریم نواز کی جو سرگودا کی تقریر تھی اور پھر اس کا جو جواب عمران خان صاحب نے دیا، تو بیسیکلی سارا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ فوکس ہو جائے گا عدلیہ کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور عدلیہ کے فیصلے کے حوالے سے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جج صاحبان اپنی بھی عزت سنبھالتے، اور اس موقع پہ یہ جو ایک کریٹیکل فیز سے پاکستان گزر رہا ہے، جہاں پہ ہماری اکانومی کا میلٹ ڈاؤن ہے، جہاں پہ ہمارے سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں، جہاں پہ دنیا اپنے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کو اثر نو دیکھ رہی ہے، جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے، اس ساری انوائرنمنٹ میں آپ ہماری جو عدلیہ کے اوپر جو نظر ہو سکتی تھی ایک بہتر مستقبل کی تشکیل کے لیے فیصلہ سازی کے حوالے سے، وہاں پہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں ہماری عدلیہ کے اوپر آج کی کارروائی کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کارروائی آگے کیسے چلتی ہے، اور
کیا جسٹس بندیال تھوڑا بہت ریویو کریں گے اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے؟ کل جو سماعت ہوگی، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے اسسٹنس تو ضرور کریں گے، لیکن اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے وکیل آئیں گے، وہ بھی اپنا موقف پیش کریں گے۔ اور پھر اصل نقطہ یہ نہیں ہے، یہ جو 3 نقطے اٹھائے نا عدالت نے، کہ پہلا نقطہ یہ کہ الیکشن کا اعلان کون کرے گا، اسمبلیوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا، اور پھر وہ الیکشن کروائے گا کون، اور پھر اس میں صوبوں کی اور وفاق کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وہ راستہ نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ وفاق میں موجود نہیں ہے اور وہاں پہ ایک مستقل حکومت ہے اور صوبے میں حکومت ہونے جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، تو جب یہاں ایک مستقل گورنمنٹ بن جائے گی تو کیا پھر جب آنے والا الیکشن ہوگا جنرل الیکشن، اس میں پنجاب جو ہے وہاں پہ جو ایک الیکٹڈ سی ایم ہوگا وہ انفلوئنس نہیں کر سکے گا قومی الیکشن پر، جس کی میجورٹی آف سیٹس پنجاب کے اندر ہے۔ اصل میں یہ نقطہ تھا کہ عدلیہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھجواتی اور پارلیمنٹ اس پہ غور کرتی، اور انفارچونیٹلی پارلیمنٹ بھی فریکچرڈ ہے، اس میں سے عمران خان صاحب نکل گئے ہیں، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں اور اب وہ عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے درست کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ملبہ اپنے گلے سے اتار کے باہر پھینکا ہے، وہ عدالت اب اپنے گلے میں ڈال رہی ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ سیاسی فیصلوں کی بجائے آئینی اور قانونی حوالوں سے پاکستان کے مستقبل کو ترتیب دینے کی کوشش کریں، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ایک وقت ایسا آئے کہ جب ساری سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں، جو پارلیمنٹ کے اندر ججز اپوائنٹمنٹ کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو زیادہ پاورز دے دی جائیں، اور ججز کی جو پالیٹکس ہے کورٹ کے اندر اور بینچز کی تشکیل میں اور ایک دوسرے کی سینیارٹی کو کھینچنا اور اپنی مرضی کے نئے چیف جسٹس کو لے کر آنا اور ایک چیف جسٹس کو ریفرنس کے ذریعے باہر پھینکنا عدالت سے، اس طرح کی جو سیاست عدالت کے اندر جاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالت کی پاورز جو ہیں وہ پھر پارلیمنٹ اپنے پاس لے لے۔ تو بنیادی طور پہ ضرورت یہ ہے آج کی اس کارروائی کے نتیجے میں، اور اس کرائسس جو عدالتی کرائسس پیدا ہو گیا، پہلے ایک سیاسی کرائسس تھا اس ملک میں، اب ایک عدالتی کرائسس پیدا ہو گیا ہے، معاشی کرائسس اپنی جگہ پہ موجود ہے، انتظامی کرائسس بھی ہے۔ اتنے بڑے بحرانوں میں اگر ملک ہو تو عدالت میں تو ایسے لوگ بیٹھے ہونے چاہیے جو روشنی دکھا سکے۔ اگر وہاں سے بھی اندھیرا آ رہا ہو تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہوگا پاکستان کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ جسٹس بندیال کو چاہیے کہ وہ اپنے سینئر ججز کی رسپیکٹ کریں، اور جب بھی بینچ تشکیل دیں کوئی بھی، وہ اتنا بیلنس ہو کہ کسی ایک مکتبہ فکر کو اس پہ اعتراض نہ ہو، اور پھر جو فیصلہ ہو وہ بھی اس طرح کا فیصلہ ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر ون سائیڈڈ فیصلے کیے گئے، یہ بات درست ہے کہ اگر عدالتی ذریعے سے ہی عمران خان صاحب کو جیسے قومی اسمبلی سے نکالا گیا تھا اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی تھی، تو ان کو عدالت کے بعض فیصلوں کی وجہ سے حکومت پنجاب میں واپس ملی تھی۔ اگر اب عدالت اپنے فیصلوں کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو واپس لانے کی کوشش کرے گی تو یقیناً جو ان کے مخالفین ہیں وہ ہرٹ ہوں گے، اور وہ عدالت کے اوپر اسی طرح کی گفتگو کریں گے جیسے آج مریم نواز نے کی ہے۔ اسی طرح کی گفتگو کل کو پیپلز پارٹی کرے گی، ANP کرے گی، مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ تو عدالتوں کو چاہیے کہ وہ سیاست سے اپنا دامن بچائیں، اور یہی ایک پاکستان کے اچھے مستقبل کی تخلیق کا ایک راستہ ہے، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ ہر شے یہاں پہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی اور کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ یہ وہ حال ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی اس طرح کی کیفیت ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔